لہٰذا دنیا میں خودکشی کرنے والوں کی تعداد ان میں کم ہے جو حسین پہ روتے ہیں۔ جو امام حسین کے عزادار ہیں وہ آپ کو خودکشی کرنے والے نہیں ملیں گے۔ میں عزاداروں کی بات کر رہا ہوں، سنی شیعہ کی بات نہیں کر رہا۔ وہ آپ کو کم ملیں گے، اس لیے کہ جب انہیں غم دنیا گھیرنے لگتا ہے تو وہ علم عباس پہ آ جاتے ہیں، علم پکڑ کے ایک نوحہ پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی مجلس نہیں تھی آج پورے اسلام آباد میں مثلاً، کوئی بات نہیں، غم تو ابھی آیا ہے نا، تو میں 2 دن بعد فلاں جگہ مجلس کا اشتہار ہے، وہ انتظار کیوں کروں؟ میں فوراً علم حضرت عباس پر جا کر علم کو ہاتھ میں لے کر سکینہ کے چچا کا نوحہ پڑھ لیتا ہوں۔ مجھے کسی انتہائی قدم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنا نقصان، اور وہ بھی غیر شرعی نقصان، اور وہ بھی حرام کام کروں، یہ کیسے ممکن ہے؟ عزا خانے میں آ کر اور پھر اگر کوئی نوحہ خان مل جائے تو بھائی نوحہ سنا دو، بھائی ایک مرثیے کا بند سنا دو، اور پھر مرثیہ سنا اور آنکھوں میں آنسو لے آئے۔ 2 محرم تھی، دیبل خزائی امام رضا کی خدمت میں آئے، مولا میں آپ کے جد حسین کا مرثیہ کہہ کے لایا ہوں۔ امام نے فرمایا دیبل ذرا صبر کرو، اپنے غلام کو بلا کے فرمایا کرسی لگاؤ، کیا مقام ہے ذاکرین کا، دیبل ذرا صبر کرو۔ غلام سے فرمایا کرسی لگاؤ۔ پھر ایک غلام کو چھوڑ دیا تھا حسین نے، مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی ہے، تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے بچے کا۔ میرے مولا گھوڑے کی پشت سے زمین پر آئے، ادھر پسر سعد نے آواز دی خبردار خبردار، اب کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، اب کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، اس لیے کہ میں اسے اپنے پاس تبرک کے طور پہ رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے بچپن میں دیکھا ہے نبی اس پہ بیٹھتے تھے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے نبی اس پر سواری کیا کرتے تھے، میں اسے تبرک کے طور پہ اپنے پاس رکھوں گا۔ رونا تو اسی کا ہے، تمہیں نبی کی سواری یاد رہی مگر نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ تم نے اسے مار دیا، اسے گرا دیا گھوڑے سے جو نبی کی پشت پہ بیٹھتا تھا، مگر نبی جس گھوڑے کی پشت پہ بیٹھتے تھے اب اسے تیر نہیں مارو گے، اس لیے کہ اسے تبرک کے طور پہ رکھنا ہے۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، عزاداروں اس نے ایک 2 سپاہیوں کو جو آتے ہوئے دیکھا تو انہیں زخمی کیا، کسی کو قریب نہیں آنے دیا۔ 80 سپاہیوں کو اس نے زخمی کیا، کسی کے قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ادھر امام حسین کے گرد قاتلوں کا حلقہ تنگ ہو رہا تھا، ادھر پسر سعد چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کو کوئی پکڑ کر لے آئے، لیکن جب اس نے سپاہیوں کو زخمی کیا تو پھر پسر سعد کی آواز گئی کوئی قریب نہ جائے، اسے چھوڑ دو، دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے نا تو ذوالجناح نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا کہ وہاں سے دور ہو گیا ہے جہاں حسین کو اتارا تھا۔ ہاں، یہ دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر رونے والوں اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ امام کی رگیں کاٹی جا چکی تھی، امام کا گلا آپ کے سر کو آپ کے تن سے علیحدہ کیا جاتا، لاشیں بکھرے ہوئے تھے، یہ بکھرے ہوئے لاشوں کے درمیان جا کے لاشوں کو سونگھتا تھا اور ایک لاشے کو سونگھتا تھا پھر آگے بڑھ جاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو، ایسا لگ رہا تھا جیسے اپنا پھول تلاش کر رہا ہو۔ اسی لاشے پہ رکا جو امام حسین کا لاشا تھا، امام کی رگوں سے خون نکل رہا تھا، اس نے اپنی پیشانی کو امام کے خون سے رنگین کیا اور پھر زمین کربلا پہ ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے گلے سے آواز نکالنے لگا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ آپ نے بہت سنا ہے کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ذوالجناح جب خیموں کے درمیان گیا تو ڈھونڈ رہا تھا کہ سکینہ کہاں۔ اجر و کمل اللہ، اجر و کمل اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، 2 منزلیں اور لوں گا، تکلف کر کے نہ روئے۔ یہ اسی خیمے پر گیا جس خیمے میں سکینہ تھی، اور جب اس نے پیر مارے تو بی بی کو اندازہ ہوا کہ بابا آ گئے، لیکن جب باہر آئی تو کیا دیکھا کہ بابا نہیں آئے، خالی گھوڑا آیا ہے۔ تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے اور گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کیا، یا جوادا ابی حل سقیا ابی ام قتلا اچھانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا؟ گریہ ہو گیا، عزاداروں، مجلس ہو گئی۔ ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ کتنے سخت منظر ہیں جو میں نے ابھی بیان کیے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں اور آ کے جناب زینب سے کہا، آقا زادی زینب دعا کرو یہ قیامت ٹل جائے۔ بی بی زینب نے فرمایا، اماں کیسی قیامت؟ اے زینب ایک قیامت آنے والی ہے۔ میری بی بی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا، اماں کیا بھائی کی شہادت کے بعد بھی قیامت رہ گئی ہے؟ اب بھی کوئی قیامت باقی رہ گئی ہے؟ کہنے لگی، ہاں، گھوڑوں کی
کی نال بندیاں کی جا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہیں۔ جناب زینب نے فرمایا اماں اس کا کیا مطلب ہے؟ کا اعلان ہوا ہے کہ تازہ فربا تازے سم لگے ہوئے گھوڑے نکال کر لاؤ، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے، حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ اب 10 نانجیبوں نے اپنے گھوڑے تیار کیے، تازہ نالے لگے ہوئے گھوڑے تیار ہوئے، اور اب مشرق سے گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، مگر وسط میدان میں گھوڑے روک دیے گئے۔ پوچھا اماں خیریت ہے؟ فرمایا حبیب کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ یزیدی سپاہیوں میں کچھ سپاہیوں نے کہا کہ ہم نے حبیب کا نمک کھایا ہے، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اس پہ گھوڑا دوڑتے نہیں دیکھیں گے جس نے ہم پر احسان کیا ہو۔ پھر گھوڑے دوڑے اور روک دیا گیا، پھر زہیر کا لاشا اٹھایا، پھر مسلم ابن اوسجہ کا لاشا اٹھایا۔ عزاداروں میں آپ رونے والوں سے ایک سوال کروں، عزاداروں سے، بار بار جناب زینب کو یہ خیال آتا ہوگا نا اب کوئی باہر نکل کر کہے گا ہم نے اسے نبی کی دوش پہ دیکھا تھا، ہم نے اسے زبان چساتے ہوئے نبی کو دیکھا تھا، ہم نے اسے نبی کے سینے پر دیکھا تھا، ہم نے اسے نبی کی پشت پہ حالت نماز میں دیکھا تھا۔ کوئی بڑھ کے کہے گا ہم نے ان کے گھر کھانا کھایا تھا، ہم جب مدینے گئے تھے تو انہوں نے اپنے سرائے میں ہمیں ٹھہرایا تھا۔ کوئی تو بڑھ کر کہے گا نا، لیکن سنیں گے مشرق کے گھوڑے مغرب دوڑ گئے، زہرا کے لال کا لاشا پامال ہو گیا۔ جب بہن آئی لاشے پر تو جناب زینب سے لاشا پہچانا نہیں گیا۔ سخت جملہ ہے، امام کی پسلیاں کمر سے نکل رہی تھی، جناب زینب سے بھائی کا لاشا پہچانا نہیں گیا تو آواز دے کر کہا انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اے حجت خدا، اے اللہ کے ولی، ہماری جانب سے اللہ کی بارگاہ میں الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، خاتم حسین فسیعلم یا الذین حسین